کو 10 مرتبہ سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لیں، پھر آپ سجدے میں جائیں، سجدے میں جانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیزان محترم، لیلۃ القدر 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ وہ 5 راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اگر ہم اور آپ ان 5 راتوں میں پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو سبحان اللہ، بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور اگر ہم پوری رات عبادت نہیں کر سکتے تو رات کا کچھ حصہ ضرور عبادت کے لیے وقف کیا کریں اور اپنے وقت کو نکال کر عبادت میں لگایا کریں۔ میرے دوستو، لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ بہت ہی پاورفل رات ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ہماری زندگی بھی 83 اور 1000 مہینے کے تقریباً 83 سال بنتے ہیں اور ہماری عمریں 83 سال نہیں ہوتی۔ اگر ہم اور آپ میں سے کسی کی عمر 83 سال ہو بھی جائے تو وہ مکمل طریقے سے 83 سال عبادت نہیں کر سکتا ہے، اور ہم تو 83 سال گناہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی ایک کو لیلۃ القدر کی رات میسر آ جائے اور مل جائے اور ہم اس میں اللہ کی عبادت کر لیں تو پھر میرے دوستو مزہ ہی آ جائے گا اور ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ جب کل قیامت کے دن اللہ تعالی نیکیوں کو اور برائیوں کو توڑیں گے تو پھر اس رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے ہماری نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور ہمیں جنت مل جائے گی۔ میرے دوستو، اس رات میں عبادت کس طریقے سے کرنا چاہیے اور اس رات میں کیا کرنا چاہیے، تو یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر میں کوئی خاص عبادت لیلۃ القدر کی عبادتوں میں کوئی خاص عبادت کتابوں میں ہمیں نہیں ملتی ہے، بلکہ جتنے بھی نیک کام ہو سکتے ہیں آپ ہر ایک کو اپنے دل کے مطابق اور اپنی خواہش کے مطابق کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ آپ اس وقت کو ترتیب دیں کہ سب سے پہلے آپ نمازوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے وہ قضا نمازیں ہو، چاہے صلاۃ التسبیح کی نماز ہو یا صلاۃ الحاجت کی نماز ہو، جو بھی نماز ہو آپ کا دل جو چاہے، جو پڑھنا چاہے، آپ اس نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ دوسرا کام ہے قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ لیلۃ القدر سے قرآن کریم کو ایک خاص ربط اور خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس رات میں یعنی لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ آپ ذکر و اذکار میں اپنے وقت کو لگائیں، اور چوتھا کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں وقت کو صرف کریں۔ میرے دوستو، یہ 4 کام ہے، آپ اگر ان 4 کاموں کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ رات کامیاب ہو جائے گی اور آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اور اس رات میں خاص طور سے تہجد کی نماز کو کبھی بھی مس نہ کریں، بلکہ تہجد کی نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی نماز اور بہت ہی بہترین نماز، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس نماز کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اتنی پیاری نماز ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز گفٹ یعنی تحفے کے طور پر دیا تھا، اور اپنے چچا سے فرمایا تھا کہ چچا جان اس نماز کو دن میں کم سے کم 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور اگر 1 مرتبہ پڑھنا دن میں 1 مرتبہ پڑھنا ممکن نہ ہو تو ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور اگر ہفتے میں بھی پڑھنا ممکن نہ ہو تو مہینے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور اگر مہینے بھی ممکن نہ ہو تو پورے سال میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 بار ضرور اس نماز کو پڑھ لیا کریں۔ میرے دوست، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے،
کوشش یہ کریں کہ لیلۃ القدر کی رات میں اس نماز کا اہتمام کریں اور اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، اس نماز کا طریقہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اور صرف یہ نیت کریں کہ میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی پڑھ رہا ہوں، اور اس نماز میں 300 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے جاتے ہیں۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھی جاتی ہے یہ تسبیح۔ میرے دوستو، اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 15 مرتبہ پڑھ لیں۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو سورت بھی یاد ہو اس سورت کو پڑھ لیں۔ سورت کو پڑھنے کے بعد پھر اسی کلمے کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 5 7 9 مرتبہ جتنی مرتبہ ممکن ہو پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد پھر اسی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد رکوع سے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد اسی تسبیح کو 10 مرتبہ سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر آپ سجدے میں جائیں، سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح کو پڑھیں۔ سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ پھر آپ پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں، اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں اسی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ دوسرے سجدے میں چلے جائیں، اور دوسرے سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح کے بعد آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ اگر پڑھ لیں گے تو آپ کے 75 مرتبہ یہ تسبیح مکمل ہو جاتے ہیں، اور ہر رکعت میں اسی طریقے سے آپ کو 75 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنی ہے۔ آپ اگر پڑھ لیں گے اور باقی نماز کو اسی طریقے سے ادا کر لیں جس طریقے سے اور نمازوں کو ادا کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بھی اپنی دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تو ہم سب کے لیے بھی دعا فرمائیں۔